کے آیا تھا، لیکن حافظ صاحب نے جس ٹاپک کو چھیڑا ہے، جس موضوع کو چھیڑا، میں چاہتا ہوں چند حاشیے میں اسی پر لگا دوں۔ انہوں نے متن رکھا آپ کے سامنے، میں بھی حاشیہ لگانا چاہتا ہوں۔ یقیناً ایک زمانے سے، یعنی 4-5 مہینے ہو گئے یہ ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں، علاقے کے حالات کو دیکھا، ہمارے سماج کو اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھ لیا ہے، یہاں کی برائیوں اور بیماریوں کو اچھے طریقے سے بھانپ لیا ہے انہوں نے، ہماری نبض کو اچھے طریقے سے پکڑ لیا ہے انہوں نے، یہ جانتے ہیں یہاں پر کون سی بیماری ہے اور اس کا نسخہ کیا وہ بھی تجویز کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ مسلمانوں، یقیناً ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے ہمارا اور آپ سب کا کہ ہم تقریریں بھی صرف ایک رسم سمجھ کر کے کرتے ہیں اور آپ رسم سمجھ کر کے سنتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن مولویوں کا کام ہے تقریر کرنا اور ہم جائیں گے مسجد میں جا کر کے سنیں گے، اس کے بعد آئیں گے اپنے گھر میں جیسے پہلے زندگی گزارتے تھے ویسے گزاریں گے۔ کسی جنازے پہ کوئی تقریر ہو جائے گی، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنازے کے پہ تقریر کرنا جنازے کا کوئی حصہ ہے۔ عید الفطر کے دن تقریر ہو، عید الاضحیٰ کے دن تقریر ہو یا کسی بڑے دن تقریر ہو تو ہم نے یہ سمجھا ہے مولویوں کا فرض ہے، بس ان کا فرض منصبی ہے یا ذمہ داری ہے تقریریں کرنا، وہ تقریریں کر کے چلے جائیں گے، لیکن عمل کے جذبے سے کوئی بھی میدان میں نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں، یہ تقریریں اس لیے ہیں کہ آپ علماء کی باتیں سنیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ جو باتیں آپ کو بتائیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، ورنہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ تو ایسا ہو گیا ہے، آج جناب والا سماج کے اندر اتنی برائیاں ہیں، اتنی بدعمالیاں ہیں کہ آج ایک شریف آدمی اپنی زبان کو کھول نہیں سکتا ہے، یعنی ایک شریف آدمی یہ کسی کو کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ برائی ہے، کسی نوجوان سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے تمہارے اندر یہ برائی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، یا کسی انسان سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے تمہاری بیٹی غلط راستے پہ جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اگر کسی باپ سے میں نے یہ کہہ دیا تیری بیٹی غلط راستے پہ جا رہی ہے، یا تیری بیٹی کے تعلقات کسی سے ناجائز ہیں، یا تیری بیٹی کے پاس موبائل کیوں ہے، وہ جانتا ہے اگر میں کسی سے کہوں گا یہ میری بے عزتی کر دے گا۔ کیا ہمارے سماج کا یہ حال ہے یا نہیں؟ بالکل ہر آدمی دوسرے کی شر سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، اپنی زبان کو کھولنا نہیں چاہتا ہے، اور یہی مجبوریاں ہمارے بعض مولویوں کے ساتھ علماء کے ساتھ بھی ہیں۔ بہت سارے ہمارے مولوی ہزاروں برائیاں سینکڑوں برائیاں دیکھنے کے باوجود وہ اپنی زبان کو صرف اس لیے نہیں کھول پاتے ہیں کہ اگر کھولیں گے کوئی آگے سے ہماری بے عزتی نہ کر دے، اس لیے کہ ہمیں عزت دی ہے اللہ نے، ہمیں مقام دیا ہے اللہ نے، اگر ہم کسی کو کہیں گے تو کوئی ہماری بے عزتی کر دے گا۔ آپ میں سے کوئی سفید ریش لوگ ہوں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، آپ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، جب گاڑیوں کے اندر جناب والا طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا طرح طرح کے گانے لوگ سنتے ہیں، فحش گانے سنتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ میں اپنی زبان سے اس کو منع کروں کہ یہ گانے کو بند کرو، لیکن ڈر جاتے ہو کہ اگر بولوں گا آگے سے بے عزتی کر دے گا کہ تم ہمارے کون سے ٹھیکیدار ہو۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ جس سماج میں ہم جی رہے ہیں وہ سماج ایسا ہے، جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں وہ معاشرہ ایسا ہے۔ اور مسلمانوں کو مجھے ایک مثال یاد آ گئی، ہمارے سماج اور معاشرے کا حال تو یہ ہو گیا ہے یہاں پر ہر آدمی کسی نہ کسی جرم کے اندر ملوث ہے، کسی نہ کسی جناب والا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ کسی نے کسی لڑکے کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، اس نے کہا میں اس کے باپ سے جا کر کے شکایت کروں گا کہ تیرا بیٹا کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ جب باپ کے پاس گیا تو باپ مکان کی چھت سے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ ہمارے سماج اور معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے درد دل سنانا چاہتے ہیں وہ جناب والا پہلے سے زیادہ مجرم آپ کو نظر آئے گا، پہلے سے زیادہ غافل نظر آئے گا۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں، اس میں بھی ملوث ہوں، آپ بھی سب ملوث ہیں۔ مسلمانوں، یہ برائیاں دور کون کرے گا؟ یہ برائیاں دور کیوں ہوں گی؟ حالات ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے ہم پر یہ احسان فرما دیا، اور قرآن پاک میں یہ واضح اعلان فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ تشریف فرما ہوں گے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس امت پر عذاب نازل فرماؤں۔ عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے نہیں، ہماری شرافت کی وجہ سے نہیں، ہماری قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نہیں، ہماری نیازوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے حج کی وجہ سے نہیں، ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے اللہ عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میں عذاب نازل فرماؤں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آپ کے ذہن میں شاید یہ خلجان ہوگا کہ نبی تو
माज़अल्लाह दुनिया से चले गए हैं, ये किसी और का अकीदा होगा, नबी दुनिया से चले गए हैं। हमारा अकीदा ये है हक़ाइक़ और दलाइल और शवाहिद और बराहीन की रोशनी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अपने मज़ार के अंदर और दीगर अंबिया किराम अपने मज़ारात के अंदर जिंदा है। इस पर सैकड़ों दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। शब मिराज भी आ रही है। शब मिराज का वाक़या आपने सुना होगा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तशरीफ ले गए, आपने बैतुल मक़दिस के अंदर सारे अंबिया किराम की इमामत की, आसमानों के अंदर अंबिया किराम ने आपका इस्तकबाल किया और मूसा अलैहिस्सलाम को आपने अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ या दीगर अंबिया किराम हुआ अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं और हुजूर ने यह फरमाया फ़नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र में उन्हें रोजी अता फरमाता है। ये अंबिया किराम की शान है। आज जनाबे वाला हम पर जो अजाब नाज़िल नहीं हो रहा, इसकी एक ही वजह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया है। वो महबूब हमारे दरमियान जलवागर हैं, बज़ाहिर हमारी आंखों से ओझल हैं, लेकिन वो हयात उनकी भी हयात साबिक की तरह है। बस थोड़ी देर के लिए जो अल्लाह का एक अटल फैसला था, अल्लाह का जो एक अटल कानून था, उसकी तकमील या उसकी तामील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का मजा चखा। उसके बाद उनको वैसी ही जिंदगी मिल गई है। मुसलमानों, उसी नबी की मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत पर अजाब नाज़िल फरमाए। वरना आप अपने समाज को देख लें, मुआशरे को देख ले, बुराइयां इतनी हैं, गुनाह इतने हैं कि अजाब नाजिल होना चाहिए था। हम अजाब के मुस्तहिक हैं। आप गुज़िश्ता उम्मतों के आपको देख लें, गुज़िश्ता उम्मतों में छोटे छोटे गुनाह होते थे, छोटी छोटी बुराइयां। मैं चंद मिसालें दूं। किसी ने नाप तोल में कमी शुरू कर दी। नाप तोल, जब जैसे हमारे दुकानदार हजरात बैठे, हम दुकानदारों से सौदा लेते हैं तो ये हमें कोई चीज तोल कर देते हैं ना। हमें 1 किलो चीज लेनी है, 2 किलो लेनी है, ये तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी देते हैं हमें। लेकिन गुज़िश्ता उम्मतों के अंदर ऐसा हुआ कि नाप तोल के अंदर कमी कर दी लोगों ने। 1 किलो देना था, 900 ग्राम दिया, 980 ग्राम दिया। अल्लाह न करे हमारे दुकानदारों में कोई ऐसा हो। 980 ग्राम दिया, 900 ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया, थोड़ी कमी कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया और अजाब नाजिल फरमाया। कैसे कैसे अजाब नाजिल होते थे। कभी जिब्रील अमीन को हुक्म होता था कि अपना पर जमीन के नीचे मार, उस बस्ती को उलट दो, लोग तहस नहस हो जाते थे, खत्म हो जाया करते थे। कभी हुक्म होता था आसमान से कंकर बरसाए जाएं, पत्थर बरसाए जाएं। गुज़िश्ता उम्मतों में ये अजाब भी नाजिल हुआ। कभी तेज हवा के झोंके आते थे, कभी जनाबे वाला कैसा अजाब आता था, तरह तरह के अजाब उन पे नाजिल होते थे, एक एक बुराई की वजह से। और आप देखें हमारे और आपके अंदर कौन सी बुराई है जो गुज़िश्ता उम्मतों के अंदर नहीं थी। गुज़िश्ता उम्मतों के अंदर जितनी बुराइयां थी वो सब इस उम्मत के अंदर भी पाई जा रही हैं, मुसलमानों के अंदर पाई जा रही हैं। ये मत समझो कि हम बहुत बड़े धन्य खान हैं या हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, अजाब नाज़िल नहीं हो रहा, अल्लाह हमें अजाब नहीं दे रहा है। अजाब नबी की वजह से नहीं मिल रहा है, वरना मेरे और आपके अमाल ऐसे हैं कि अजाब मिलना चाहिए। मुसलमानों याद रखें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात कहाँ भूलोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को इख्तियार दिया कि ऐ मेरे महबूब, मैं आपको इख्तियार देता हूं कि आप की आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए, या आप शफाअत को इख्तियार करने के अपनी उम्मत में से जिसको चाहे उसकी शफाअत या सिफारिश करके बख्शवा लें। 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन ये कि मैं आपकी आधी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करूंगा, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि आप जिसके बारे में कहें इसको जन्नत भेज दे, उसको मैं जन्नत भेज दूंगा। हुजूर ने फरमाया, मौला मुझे शफाअत पसंद है, मैं शफाअत को इख्तियार करता हूँ, इसलिए कि अगर आधी उम्मत के बारे में तेरा फैसला हो जाएगा फिर तो मुतय्यन हो जाएगा आधी उम्मत जन्नत में जाएगी। लेकिन जब तू मुझे इख्तियार देगा शफाअत का, तो मेरी मर्जी होगी, मैं जिसको चाहूंगा बख्शवा दूंगा, जिसको चाहूंगा उसकी शफाअत करूंगा, जिसको चाहूंगा उसकी सिफारिश करूंगा। मुसलमानों, इस तरह की अहादीस मौजूद है, इस तरह के दलाइल या फजाइल मौजूद हैं। आज हमने ये समझ लिया, मौलवी साहब जब तकरीर करते हैं, तकरीर के दौरान जब ये कह दिया जाता है जनाबे वाला कि जो 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहेगा उसके लिए जन्नत में 1 पेड़ लग जाएगा, जो 2 मरतबा कहेगा उसके लिए 2 पेड़ लग जाएंगे, जो 30 मरतबा कहेगा उसके लिए 30 पेड़ लग जाएंगे। हम ये समझते हैं मौलवी साहब की तकरीर में 50 बार सुभान अल्लाह कहेंगे, पूरा बाग जन्नत में लग गया। इसी पे खुश हैं, इसी पे मगन हैं।
لیکن کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا کہ قبر کے اندر ٹھکائی بھی ہوگی، قبر کے اندر سوالات بھی ہوں گے؟ کبھی ہم نے یہ بھی اس پہ بھی غور کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک، میدان محشر میں اللہ فرمائے گا بندے اپنا نامہ اعمال نوشتہ حیات خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے، آج جناب والا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ وہاں زندگی بھر کے سارے اعمال سامنے آ جائیں گے، بندہ جب دیکھے گا، بندہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ میں نے زندگی میں چھوٹی نیکی کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی نیکی کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، چھوٹا گناہ کیا وہ بھی لکھا ہوا، بڑا گناہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ زبان بند ہو جائے گی، وہاں ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جناب والا جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ مسلمانوں اس دن کو یاد رکھو، ان فضائل پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا ان پہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو یہ سارے فضائل بھی اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے جو دوسری وعیدات ہیں وہ بھی برحق ہیں، ہم وعیدات کو بالکل بھول گئے ہیں۔ جناب والا ہم نے دین چند چیزوں کے مجموعے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم عرس دے لیں گے ہم پکے مسلمان ہیں، ہم نیاز دے لیں گے جناب والا ہم پکے مسلمان ہیں، ہم بزرگوں کی زیارت پہ چلے جائیں گے دعا کر لیں گے پکے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں یہ ساری فروعی چیز ہے، آپ کریں گے اچھی بات ہے، نیاز دیں بہت اچھی بات ہے، آپ جناب والا عرس دیں بہت اچھی بات ہے، آپ بزرگوں کی زیارت پہ جائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ ہے مومن جس پہ زندگی بھر نیاز نہیں دی اور جناب والا زندگی بھر عرس کا اہتمام نہیں کیا، لیکن نیاز کو جائز سمجھتا رہا اور عرس کو جائز سمجھتا رہا، میدان محشر میں اس سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا نیاز دی تھی یا نہیں دی۔ لیکن دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں، مساجد کی آبادکاری کے بارے میں، غریبوں کی مدد کے بارے میں، آج جناب والا ہم اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے، اور جناب والا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم نے نماز پڑھی، مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کی، ہماری تہجد بھی ادا ہو رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، ایک پڑوس میں پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، مالک جنت فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی لا يدخل الجنت من یشبع وجارہ جائع او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی جناب والا بھوکا سو جائے۔ کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں غور کیا؟ بھوکوں کے بارے میں غور کیا؟ کبھی ننگوں کے بارے میں غور کیا جناب والا کہ ہمارے سماج کے اندر کتنے لوگ ننگے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سردی میں رہنے کے لیے بستر نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، گرم کمبل نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم جناب والا جتنا کمائیں وہ صحابہ اپنے اوپر خرچ کرتے رہیں اور جناب والا ہمارے پڑوسی جتنے پریشان تھے، ایسا نہیں، ہمیں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے چند چیزوں کے مجموعے کو جناب والا دین سمجھ لیا، حالانکہ دین سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب